بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے پاکستان کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ روس عالمی تباہی پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یوکرینی صدر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے موبائل فون ہیک کرنے کی اسرائیلی ٹیکنالوجی خرید لی، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ ایران کا 600 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس کشتیاں بحریہ میں شامل۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ، مائک پینس اہم گواہ بن گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام عظیم مذہب، امریکی کانگریس میں قرارداد پیش۔ عراق نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کر دی۔ مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا منصوبہ، 50 لاکھ ہندوؤں کو کشمیری ڈومیسائل دے دیا گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی مدد کرتا رہے گا۔ پاکستان کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ ترقی اور شرح نمو میں اضافے کا باعث بننے والی تجارت اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ہر صورت میں پاکستان اور اس کے شراکت داروں کے باہمی فوائد کو یقینی بنانے کے لیے شفافیت اور ڈیٹا سیکیورٹی کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتا رہے گا۔ چین سے پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے سوال پر میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کو مزید مضبوط اور مستحکم بنائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کے بندرگاہی ڈھانچوں پر حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکو خوراک کی منڈیوں، قیمتوں اور رسد میں بحران کے ساتھ ایک عالمی تباہی پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی نے حالیہ اپنے خطاب میں کہا ہے کہ روس ریاست کے لیے یہ صرف ہماری آزادی اور ہمارے ملک کے خلاف جنگ نہیں ہے، ماسکو اپنے پاگل پن میں ایک عالمی تباہی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ ماسکو کو خوراک کی عالمی منڈیوں کے گرنے، قیمتوں کے بحران اور سپلائی میں رکاوٹ کی ضرورت ہے۔ یوکرینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اس موسم خزاں میں یوکرین کا امن سربراہی اجلاس ہو سکتا ہے اور سعودی عرب میں اس ہفتے ہونے والی بات چیت اس مقصد کی جانب ایک قدم ہے۔ انہوں نے سفارتکاروں کو بتایا کہ 5 اور 6 اگست کو جدہ میں منعقد اجلاس میں تقریباً 40 ممالک کی نمائندگی کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے موبائل فون ہیک کرنے کی اسرائیلی ٹیکنالوجی خرید لی ہے۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سائبر ٹیکنالوجی فرم کے براستہ سنگاپور بیچے گئے ٹولز ایف آئی اے اور پولیس استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے اور پولیس 2012 سے اسرائیلی سائبر ٹیکنالوجی فرم کی مصنوعات استعمال کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی شپمنٹ ریکارڈ کے مطابق اسرائیلی فرم سیلیبریٹ ایشیا پیسیفک نے 2019 تک پاکستانی کمپنیوں اور ایف آئی اے کو اپنی مصنوعات بیچیں۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق بیلاروس، چین، یوگینڈا، وینزویلا، انڈونیشیا، فلپائن، روس، ایتھوپیا اور بنگلہ دیش اسرائیلی فرم کے کلائنٹس میں شامل ہیں۔ اسرائیلی فرم سیلیبریٹ ایشیا پیسیفک نے اسرائیلی اخبار کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کمپنی پاکستان کو براہ راست یا بلا واسطہ فروخت نہیں کرتی۔ اسرائیلی فرم سیلیبریٹ نے پاکستان کے لیے سنگاپور شپمنٹ سرٹیفکیٹ اور پاکستانی سرکاری ٹینڈر کے ساتھ تعلق کی وضاحت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی سائبر ٹیکنالوجی فرم کا کہنا تھا کہ کمپنی اپنے آلات صرف سیکیورٹی فورسز اور محکمہ پولیس کو فروخت کرتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے 600 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس کشتیاں بحریہ میں شامل کر لیں۔
نیم سرکاری خبرساز ایجنسی تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان ابو موسیٰ جزیرے پر ایک فوجی مشق کے دوران کیا گیا۔ ابو موسیٰ جزیرہ ان 3 خلیجی جزائر میں سے ایک ہے جہاں ایران کا کنٹرول ہے، لیکن ان کی ملکیت پر ایک عرب ریاست کے ساتھ تنازع ہے۔ پاسداران انقلاب بحریہ کے کمانڈر علی رضا نے کہا ہے کہ خلیج فارس کے جزائر ایران کی عزت ہیں اور ہم ان کا دفاع کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خلیج فارس خطے کے تمام ممالک کے لیے ہے۔ تمام ریاستیں غیر علاقائی ممالک کی سازشی پالیسیوں کے جال میں پھنسنے سے خود کو بچائیں۔ کیا رہے کہ پچھلے مہینے امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنا طیارہ بردار بحری جہاز بھیجا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ سابق نائب صدر مائک پینس اہم گواہ بن گئے۔ سابق نائب صدر مائک پینس کا کہنا ہے کہ آئین سے ماورا شخص کو صدر بننے کا حق حاصل نہیں۔ الیکشن نتائج کے روز سے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا جھوٹ کہا۔ مائک پینس کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن نتائج الٹنے کی کوشش پر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیپٹل ہل کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر تیسری بار فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ سابق صدر پر کار سرکار میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ پر امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش کا بھی الزام ہے، جبکہ ان پر حقوق پامال کرنے کی سازش کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وزارت خارجہ کے دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے وزارت خارجہ میں پودا بھی لگایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام کو عظیم مذہب ماننے کی قرارداد امریکی کانگریس میں پیش کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس میں قرارداد ریاست ٹیکساس کے نمائندے آل گرین کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کی تائید کنندگان میں کانگریس کے اراکین الہیان عمر، راشدہ طیب اور آندرے کارسن شامل ہیں۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ لفظ اسلام کا مطلب خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور امن ہے۔ اس کے علاوہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان رواداری کی بات کرتا ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق اسلام کا مقصد خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور امن ہے، جبکہ قرآن مسلمانوں اور غیر مسلموں میں رواداری کی بات کرتا ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 35 لاکھ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراق کی حکومت نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ عراق کی وزیر اعظم نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی درخواست پر ویزا فیس ختم کرنے کی منظوری دی، جنہوں نے گزشتہ روز ان سے ملاقات کی تھی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان عراق سے برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستانی شہری کثیر تعداد میں زیارتوں کے لیے عراق کا رخ کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا منصوبہ، 50 لاکھ ہندوؤں کو کشمیری ڈومیسائل دے دیا گیا۔ مودی سرکار کشمیر کا مسلم تشخص مسخ کرنے کے لیے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ مردم شماری کمیشن نے ہندو اکثریت والے علاقوں میں نشستیں 83 سے بڑھا کر 90 کر دیں، جبکہ مسلم اکثریتی علاقوں کی نشستوں میں صرف 1% کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ نئے ڈومیسائل قوانین کے تحت 50 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا گیا ہے۔ مودی سرکار ڈومیسائل کی طرز پر مقبوضہ کشمیر میں ہندو پنڈتوں کے لیے کالونیاں بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ہندو اکثریت پر مشتمل ایک نیا ڈویژن بھی بنایا جائے گا جو کشتواڑ، اننت ناگ اور کلگام کے اضلاع پر مشتمل ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔